سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کے مکمل خاتمے اور قومی معیشت مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور منتخب نمائندوں نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملیریا کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغامات میں اس بیماری کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، جن میں اہم قومی امور پر بحث کی جائے گی۔ کھاد کی جائزہ کمیٹی نے خریف سیزن کے لیے یوریا کھاد کی درآمد کی سفارش کی ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جا رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمگلنگ کے خاتمے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ایبٹ آباد میں کسٹمز انسپکٹر سید حسنین علی ترمزی شہید کی رہائش گاہ کے دورے کے دوران کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء عطا اللہ تاڑا اور امیر مقام نے شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے آج اسلام آباد میں اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات کی اور قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر سے ملاقات کرنے والوں میں سید نوید قمر، شازیہ میری، ملک عامر ڈوگر، مجاہد خان، اعجاز جھاگرانی، خالد حسین مکسی، گل اصغر خان، نور عالم خان، زنی حسین قریشی، امین الحق، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، حفیظ الدین اور معین عامر شامل تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملیریا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ملیریا کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ملیریا سے بچاؤ کے عالمی پروگرام کے تحت نئے اقدامات پر عمل درآمد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد ملیریا کے ہر مشتبہ کیس کی جانچ پڑتال، تصدیق اور علاج کو معیاری بنانا ہے۔ صدر نے اس بیماری کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام شراکت داروں، ماہرین صحت اداروں اور افراد پر زور دیا ہے کہ وہ ملیریا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ انہوں نے ملیریا کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حفظان صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور ملیریا پر قابو پانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں وزارت داخلہ کے 2 توجہ دلاؤ نوٹس اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب پر بحث شامل ہے۔ سینیٹ کا اجلاس سپہر 4 بجے شروع ہوگا، جس میں اہم قومی امور پر بحث کی جائے گی۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت غریبوں کے مفاد میں زراعت کی بنیاد پر ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں زراعت کی وفاقی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں زراعت، لائف اسٹاک اور مچھلی کی پیداوار بڑھانے کی وسیع استعداد کار موجود ہے۔ ربی کی فصلوں کا جائزہ لیتے ہوئے کمیٹی نے کہا کہ اس سال 96 لاکھ ہیکٹر پر کاشت کی گئی گندم سے 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن سے زائد گندم کی پیداوار متوقع ہے۔ گندم کی پیداوار میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 5.4% اضافے کی بھی توقع ہے۔ کھاد کی جائزہ کمیٹی نے خریف کے موسم کے لیے یوریا کھاد کی درآمد کی سفارش کی ہے۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کھاد کی قلت سے بچنے کے لیے فوری طور پر 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کی جائے۔ یوریا کھاد کی درآمد کے حوالے سے حتمی فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے توانائی کے شعبے میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے غازی کے علاقے میں ٹیسٹنگ اور تیسرے کنویں کی کھدائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ معمول کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد منصوبہ بندی کے تحت کنویں سے تیل کی پیداوار شروع ہو جائے گی، جس سے ملک کو توانائی کے شعبے میں مدد ملے گی۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک پودا لگایا۔ انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرۂ ارض کا تحفظ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسپیکر نے ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت پر بھی پاک فوج، خیبر پختونخوا کا محکمہ جنگلات، ضلع انتظامیہ اور مقامی افراد مالم جبہ میں جاری سرسبز پاکستان مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ مہم کے دوران مالم جبہ میں 20,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ مہم کا مقصد علاقے کی قدرتی خوبصورتی کا تحفظ کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران پاک فوج نے سرسبز پاکستان مہم کے تحت باجوڑ، محمد، خیبر اور اگزئی دیر اور چترال میں بڑی تعداد میں پودے لگائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بڑھتی ہوئی عدم مساوات کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ مطالبہ اور زور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے نیو یارک میں فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ فورم میں عام مباحثے کے دوران کیا۔ عثمان جدون نے کہا کہ کئی ضروری اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن میں ترقی پذیر ممالک کے مسائل کے حل کے لیے ان کے فنڈز میں اضافہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو صنفی امتیاز کے بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی صوبے میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ خواتین کو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی فنی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے ترقی کے بے پناہ مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت علم پر مبنی معیشت، اقتصادی ٹیکنالوجی، فن ٹیک اور اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن پر توجہ دے رہی ہے۔ پاک فوج نے اسپن بام شیف اور میر علی کے نوجوانوں کے لیے اسلام آباد کی تفریحی اور تعلیمی مقامات کی سیر کے 3 روزہ دورے کا اہتمام کیا۔ اس دورے کا مقصد شمالی وزیرستان کے نوجوانوں میں خواندگی مہم تعلیم سب کے لیے کے تحت آگاہی پیدا کرنا ہے۔ شمالی وزیرستان کے نوجوانوں نے تعلیمی اور تفریحی دورہ کروانے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں بھی ایسے دوروں کا اہتمام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کل جماعتی حجت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی گرفتاریوں سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین کے نفاذ کے ذریعے اندھا دھند گرفتاریوں سے کشمیریوں کی سیاسی آواز کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یورپی یونین کے حفظان صحت کے حکام کے مطابق بھارت سے درآمد کی گئی 500 سے زائد کھانے کی اشیاء میں مضر صحت کیمیائی مادے پائے گئے ہیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک میں فوڈ اینڈ فیڈ کے ذمہ دار ریپڈ الرٹ سسٹم کے مطابق بھارت سے درآمد کیے گئے مسالوں، خشک میوجات، بیجوں، جڑی بوٹیوں اور دوسری اشیاء خوردنی میں ایپناپتھین آکسائڈ پایا گیا ہے۔ بھارتی عوام نے مودی حکومت کے مسلم مخالف بیانیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ سماجی رابطوں پر بھارتی عوام نے اپنی حکومت کے مسلم مخالف بیانیے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کو مسلمانوں کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امریکہ میں طلبہ کی بڑی تعداد مظاہرے میں شرکت کر رہی ہے اور غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل کو مالی معاونت فراہم کرنے والی کمپنیوں کا کاروبار روکنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فلسطینی عوام کی ابتر حالات نے جنگ بندی کے خلاف عالمی مطالبے کو تقویت دی ہے۔ گزشتہ ہفتے کولمبیا یونیورسٹی کے 100 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ سیریز کا 5واں اور آخری میچ اسی مقام پر ہفتے کے روز کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، بالائے سندھ، گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مغربی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور کراچی 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، پشاور 31، کوئٹہ 23، گلگت اور مظفر آباد 29، مری 20، سری نگر 21، جموں 34 اور لیس 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔